بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پھر میں تفصیلی دیکھ کر جواب دوں گا. یہ تفصیلی دیکھ کر جواب دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ روٹی نوالا بنا کر کھانی چاہیے، لیکن کچھ بچے روٹی کے اندر سالن رکھ کر اسے رول بنا کر کھانا پسند کرتے ہیں. اگر ان کو روکیں تو وہ کھانا نہیں کھاتے یا کھانے میں تنگ کرتے ہیں. اسی طرح مختلف فاسٹ فوڈ بھی اسی شکل میں بازار میں ملتے ہیں. کیا ایسے روٹی یا دیگر کھانے کی کوئی شرعی ممانعت بھی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کے ناجائز ہونے کی دلیل چاہیے، جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. ہمیں کسی بھی چیز کے ممنوع ہونے کی دلیل چاہیے، جائز ہونے کے لیے دلیل ہمیں نہیں چاہیے. یہ شریعت کا اصول ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ چیزوں میں اصل جو ہے وہ جواز ہے. مثال دیتا ہوں، یہ عینک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی نہیں تھی. اب کوئی صاحب کہیں آپ نے سنت کے مطابق نہیں یہ چیز پہنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عینک پہنی نہیں، آپ نے پہنی ہوئی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس کی ممانعت کی دلیل چاہیے. اگر ممانعت نہیں ہے تو جائز ہے. لہذا قیامت تک آنے والی اتنی چیزیں ایجاد ہوں گی سب جائز، جب تک کہ ممانعت نہ ہو. اس لیے روٹی کس طرح سالن اوپر رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے، لپیٹ سکتے ہیں، بالکل جائز، بالکل جائز. جب تک کہ ہمیں اس کی ممانعت نہ ملے وہ جائز. ایک صاحب نے کہا کہ جو قرآن حکیم حفظ کرنے کے بعد بھول جانا گناہ کبیرہ ہے، تو اس سے مراد بھول جانا ہے کہ قرآن دیکھ کر بھی پڑھ لیں، نہ کہ زبانی بھول جانا مراد ہے. اور راجح قول یہ ہے کہ اس طرح بھول جانا گناہ ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے. جی خود ہی ماشاءاللہ سوال بھی کیا، خود ہی جواب بھی دے دیا، اللہ جزائے خیر دے. دراصل قرآن مجید کو حفظ کرنا سنت ہے، لیکن اسے یاد رکھنا واجب ہے. اگر کوئی قرآن حکیم حفظ نہ کرے، اتنا زبانی یاد کرنا جتنا قرآن مجید نماز میں پڑھنا فرض ہے، اتنا زبانی یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یعنی دو چھوٹی صورتیں بار بار وہی پڑھتا رہے. سورہ فاتحہ جو فرض الواجب ہے اس کا سیکھنا فرض الواجب ہے. باقی قرآن مجید کا یاد کرنا زبانی سنت، لیکن اس کو یاد رکھنا واجب ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو حفظ تو کرا لیتے ہیں، لیکن بعد میں اسکول میں داخل کرا دیا، بعد میں ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، بھول جاتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ میں حافظ بچوں کو یہ طریقہ بتاتا ہوں. خاص طور پر اقرا میں کئی ہزار بچے تھے اس دفعہ جن کو شیلڈیں دی گئیں اور جن کی دستار بندی ہوئی، انہوں نے حفظ مکمل کیا. تو ان سے یہی کہا کہ آپ لوگوں نے ممکن ہے کسی نے اسکول میں جانا ہے، کسی نے کہیں جانا ہے، بڑے ہو کر بھول جاتے ہیں. اس کا صرف آسان ترین طریقہ، بہت آسان طریقہ، کہ جو بچے حافظ ہوں ان کو تاریخ وار ایک پارہ پڑھنے کو پابند کریں، دیکھ کر اونچی آواز سے، دیکھ کر اونچی آواز سے، منمنا کر نہیں، بنبنا کر نہیں، دل میں نہیں. بات ہے جیسے کہ استاد کو سناتے ہیں، ایسے وہ قرآن مجید دیکھ کر ایک پارہ تاریخ وار، ڈیٹ وائز. یعنی آج 25 تاریخ ہے نا تو 25واں پارہ پڑھے، آج 12 تاریخ ہے تو 12واں پارہ پڑھے روزانہ، آج 1 تاریخ ہے تو آج پہلا پارہ پڑھے. ہوگا کیا، پورے قرآن مجید میں دیکھ کر اونچی آواز سے 1 مہینے میں قرآن ختم کرنے والا حافظ کبھی نہیں بھول سکتا. یہ دعویٰ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یعنی بچہ ڈاکٹر بن جائے، کچھ بن جائے، وہ کہتا ہے میں حافظ ہوں، اس کو یاد ہوگا 1 مہینے میں 1 قرآن مجید. لیکن وہ کس طرح ہوگا کہ ٹیکنیک ہے، ڈیٹ وائز پڑھیں، جو تاریخ ہو. اگر بھول جائیں، ایک دن نہ پڑھیں، اگلے دن وہ 2 پارے پڑھ لے کسی وقت. اور حافظ کو کل 20 منٹ لگتے ہیں ایک پارہ پڑھنے میں. جس طرح وہ اپنے استاد صاحب کو سناتا ہے، اس میں کل گھڑی دیکھ کر 20 منٹ لگتے ہیں. تو 20 منٹ 24 گھنٹوں میں سے نکال لینا کوئی مشکل نہیں ہے.
حافظ بچہ بھاگتا کہاں سے ہے؟ زبانی سنانے سے. آپ ایک پارہ سنایا کرو، آپ 2 پارے سنایا کرو، آپ یوں کیا کرو، آپ یوں کیا کرو، نہ وہ زبانی یاد ہوتا ہے اس کو، نہ وہ سناتا ہے، بھول جاتا ہے. اس لیے گناہ کبیرہ سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر بچوں کے حفظ کو بچانا ہے نا تو یہ کام کر لے بس. پھر بچہ پاؤ سنا دے، آدھا پارہ سنا دے، اس پہ شکر کرے اللہ کا. لیکن یہ بتا دوں کہ اگر کوئی بچہ 1 سال بھی اس طرح کرتا رہے، ابھی حال ہی میں ایک نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ، ان سے کسی میٹنگ میں ملاقات ہوئی تو وہ چائے پینے لگے. جب سب مل کے تو ایک کونے میں مجھے لے کے بیٹھ گئے. کہنے لگے اچھا خاصے بزرگ اور بہت بڑی کمپنی کا مالک، بہت بڑے ادارے کا مالک ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا تھا، اب بالکل بھول چکا ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اس کو یہی طریقہ بتایا. میں نے کہا 20 منٹ آپ دیکھ کر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ کہا ہاں بہت پڑھتا رہتا ہوں. میں نے کہا بس اب آپ نے تاریخ وار 1 پارہ روزانہ پڑھنا ہے. 6 مہینے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ عجیب و غریب طریقہ بتایا. وہ تو میں دفتر میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتا ہوں، بند کمرہ کیا اور اونچی آواز سے پڑھتا ہوں دیکھ کر، اور مجھے زبانی یاد ہے مجھے تو. میں نے کہا بہت اچھا، بس اسی طرح آپ پڑھتے رہے. ٹھیک 1-2 سال کے بعد ان صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے ادارے کے اندر ایک کمرہ مخصوص کر لیا ہے اور اس دفعہ تراویح میں پڑھاؤں گا، باقی ملازمین میرے پیچھے تراویح پڑھیں گے. الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باقاعدہ تجربہ ہے اس کا کہ اگر یہ کر لیں تو بچہ بھولے گا نہیں قرآن انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا پرائز بانڈ جو ہے جائز ہے کہ نہیں. اصل میں پرائز بانڈ جو ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 1000 روپے کا، 10,000 کا، اب تو 40,000 روپے کا بھی بانڈ ہوتا ہے، تو وہ آپ لے لیتے ہیں. لینے کے بعد قرآن دازی ہوتی ہے. کسی کے نام 1 لاکھ نکلتا ہے، کسی کے نام 2 لاکھ نکلتا ہے، کسی کے نام 10 لاکھ نکلتا ہے، کسی کے نام 50,000 نکلتا ہے. اخبار میں بھی آتا ہے. پتہ نہیں میرا انعام نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. اس دفعہ جوا، قمار، گیمبلنگ، پتہ نہیں اس دفعہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. اور اگر نکل آیا تو آپ نے دیا 40,000، ملا ہے آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ، تو سود. تو پرائز بانڈ کے اندر 2 بڑے گناہ کبیرہ، ایک سود اور ایک جوا. اس لیے بچنے کی کوشش کیجیے سے بڑے 2 گناہ. ہاں ایک وقت آئے ایسے اللہ کرے کہ یہ سارا پرائز بانڈ کا سسٹم جو ہے یہ مضاربہ اور مشارکہ کے انداز سے ہو جائے تو یہ سارا حلال ہو جائے گا. مضاربہ مشارکہ کیا ہوتا ہے کہ مضاربہ کہتے ہیں ایک کا مال ایک کی محنت، یعنی ایک کا پیسہ ایک کی محنت، منافع تقسیم کر لیں. آپ نے 50,000 کا بانڈ لیا، اس کو جناب انہوں نے تجارت میں لگایا، اور کبھی جناب اس پہ 2,000 آ رہا ہے، کبھی 3,000 آ رہا ہے، کبھی جتنا منافع ہوتا ہے اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. سال کے بعد ٹھیک 100% جائز ہے، 100% جائز ہے. لیکن یہ لوگ کبھی نہیں کریں گے، ان کی نیت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اصل زر کا انسان مالک ہو یا نہ ہو ڈوب جائے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا سارا پیسہ ڈوب گیا، معذرت چاہتے ہیں. تو دنیا کی کسی عدالت میں آپ دعویٰ دائر نہیں کر سکے، اور یہی چیز اس کو حلال بناتی ہے. نمبر 2، یہ سارا کا سارا نا قرآن مجید میں جو ازلام بتائے نا، ازلام، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، تو وہ جوا اور ازلام کیا ہوتے؟ اس وقت تیر ہوتے تھے، تیر. یہ میں پرائز بانڈ کی نہیں پوری ٹیکنک بتا رہا ہوں، پورا فلسفہ پرائز بانڈ کا بتانے لگا ہوں کہ 40,000 ہزار کے نا بانڈ لے لیے، ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے لے لیے. اب اگر ایک ملک کے اندر سارے جمع کر لیں، مثال کے طور پر 1 کروڑ لوگوں نے 40,000 روپے کا بانڈ لیا، تو کتنے ہو گئے؟ کتنا پیسہ ہو گیا؟ وہ آپ اسے خود سمجھ لیں. اب اس میں سے وہ قرآن اندازی کر کے چند ایک کو دے دیتے ہیں، چند ایک کو زیادہ دے دیتے ہیں،
باقی سارا پیسہ وہ استعمال کرتے ہیں اور کام چلاتے ہیں، نظام چلاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے بالکل وہ ازلام، جس طرح کے عرب کے اندر وہ تیر ڈالتے تھے، اس پہ مختلف نام لکھے ہوتے تھے، یہ بتوں کے نام، یہ فلاں کے نام، یہ بندے کے نام، یہ فلاں کے نام، بندے کے نام نکل آتا تو اس کو دے دیتے، بتوں کے نام نکلتا اس کو دے دیتے، خالی تیر ہوتا تو خالی رہنے دیتے۔ تو پرائز بانڈ سیم ازلام، اس لیے اس میں سود بھی ہے، جوا بھی ہے، بچنے کی کوشش ہو جائے۔ ایک صاحب نے کہا قرآن مجید کو یاد رکھنے کا کوئی آسان نسخہ بتا دیں۔ جی ابھی بتایا۔ ایک تو یہ کہ تاریخ وار اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھیں ایک پارہ، اور دوسرا کسی کو سناتے رہیں، پاؤ آدھا پاؤ تھوڑا تھوڑا کر کے سناتے رہیں، یہ سنانے سے یاد ہوتا ہے۔ اور ایک ٹیکنیک سب سے بڑی، رمضان میں تراویح میں سنانے سے قرآن یاد رہتا ہے۔ اب مسجدیں حافظ اتنے ہو گئے ماشاءاللہ، مسجدیں کم ہو گئیں، تو آپ حضرات گھروں کے اندر تراویح، مسجد میں فرض نماز پڑھ لیں اور ان بچوں سے سن لیں، تراویح میں کھڑے ہو کر گھروں کے اندر تراویح پڑھا لیں، انشاءاللہ العزیز یہ حفظ باقی رہے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر یہ پیسے سونے کے عوض رسیدیں ہوتی ہیں تو پھر ہم 52.5 تولہ چاندی کی مقدار یا اس رقم پر زکوٰۃ کا نصاب کیوں کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ کیا ہمیں 7.5 تولے سونے کی رقم پر کیلکولیٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیسے تو خود سونے کی رسیدیں ہیں؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس نوٹ ہوتے ہیں، 10 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، 1000 کا، 5000 کا، تو سب کے اوپر یہی لکھا ہوتا ہے کہ حامل ہذا کو مطالبہ پر اتنی رقم ادا کی جائے گی، اس لیے رسید ہے، اور یہ رسید ہے سونے کی۔ یہ ان کا سوال ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، جتنا گولڈ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کے پاس اتنے وہ نوٹ چھاپتا ہے، اگر وہ زیادہ نوٹ چھاپ دے بددیانتی سے تو ایسی صورت میں وہی افراط زر کہلاتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل باتیں، لیکن ایک بات بتانے کی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونا چاندی اور مال تجارت یہ بتایا ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ اگر چاندی ہو تو 200 درہم، جس کے بنتے ہیں 612 گرام چاندی، 612 گرام آج کل تولے کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی، تو اب آج کل جو ہے، آج کا ریٹ جو ہے وہ چاندی کا پاکستان میں وہ 1500 روپے ہے، 1500 روپیہ تولہ۔ اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی بنے گی 78,000 روپیہ، 78,000 روپیہ۔ تو ایسی صورت میں، یا اگر آپ حساب تولے کے حساب سے لگا لیں، ریٹ دیکھ لیں اور اس کو 52 تولہ چاندی سے 52 تولے سے ضرب دے دیں تو ایسی صورت میں جواب نکل آئے گا۔ اس وقت تقریباً 78,500 روپیہ اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ تو جواب مکمل ہوا۔ اب ان بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہم سونے کا کیوں نہیں لگاتے؟ سونے کا ریٹ اس وقت پاکستان میں جو آج کا ریٹ ہے وہ ہے 1,30,000 روپیہ تولہ۔ اس وقت پاکستان میں 1,30,000 روپیہ تولہ ہے۔ اب اس کے 7.5 تولے کے سونے پیسے لگائیں، 7 تولے کے ہی لگا لیں، 7.5 تولے کے لگائیں تو اگر تو یہ چلا جائے گا کہاں پہ؟ 10 لاکھ سے اوپر چلا جائے گا۔ 7 لاکھ یہ ہو گیا، ٹھیک، 3.5 اور لگائیں تو یہ 10 لاکھ سے اوپر چلا جائے گا۔ تو ان بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ 10 لاکھ کے اوپر کیوں نہیں زکوٰۃ؟ ہم 10 لاکھ کو کیوں نہیں بناتے؟ یہ 78,000 کو کیوں بناتے ہیں؟ یہ ہے بیچ میں سوال اصل میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا نصاب الگ بتایا، چاندی کا نصاب الگ بتایا۔ اگر کسی کے پاس سونا ہو تو وہ سونے ہی کا نصاب معتبر ہوگا۔ لہذا اگر آپ کی اہلیہ کے پاس، بیوی کے پاس 7 تولے سونا ہے نا اور پیسے بالکل نہیں ہیں تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی کیونکہ سونا ہے، اس کے پیسے نہیں بنائیں گے۔ لیکن اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں اب سونے کا بھی سارا، چاہے وہ 2 تولہ، اب تو 1 تولہ سونا بھی ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں، اگر 1 تولہ بھی سونا ہوا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اگر اس کے پاس پیسے اور پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پھر اس سونے کو بھی آپ پیسوں میں تبدیل کریں گے، اس چاندی کو بھی آپ پیسوں میں تبدیل کریں گے۔
تو شریعت نے چاندی کے نصاب کو دینے کے لیے اس لیے مقرر کیا کہ اس سے غریبوں کی مدد آسانی سے جلدی پوری ہوتی، زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد پوری ہوتی۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ جی وہ سوال آپ نے جواب تو دی، مگر کیا مزید اضافی کر سکتے ہیں؟ جی آپ نے بتایا قبر اپنے لیے الاٹ نہیں کر سکتے۔ جی اگر کسی نے بہت پرانی خریدی ہوئی ہے اس جگہ کے پیسے قبرستان بھیج چکا ہے تو کیا کبھی وہ اس کو الاٹ نہیں کر سکتا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کیا قبر کے لیے کوئی جگہ اپنے لیے اپنی زندگی میں الاٹ کر سکتے ہیں کہ بھی میں بس یہ میری جگہ ہے، یہیں میری قبر بنے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو وہ قبرستان وقف ہو، مشترکہ ہے، جیسے میانی صاحب کا قبرستان یا یہ ماڈل ٹاؤن کا قبرستان، کالونی کا قبرستان مشترکہ ہے، اس میں اپنے لیے آپ جگہ مقرر نہیں کر سکتے۔ اگر مشترکہ ہو، وقف ہو، تو اس میں آپ اپنے لیے مقرر نہیں کر سکتے، یہ حق تلفی ہے دوسرے کی۔ جو آپ پہلے فوت ہو رہا ہے، جس کی نصیب میں ہے، بس وہ اس کی جگہ بن جائے، بالکل۔ لیکن اگر آپ نے وہ زمین خریدی ہوئی ہے، جیسے بعض زمیندار حضرات بھی کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک جگہ خرید لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ ہمارے خاندان کا قبرستان ہے یہ والا، اس میں باہر والا کوئی شخص دفن بھی نہیں ہو سکتا بغیر اجازت کے، اور اس میں کوئی جگہ بندہ مقرر کر لے کہ جی یہ میں نے خریدی ہوئی زمین ہے، یہ ہمارے خاندان کی طرف، دیکھو میری قبر یہاں بنانا، تو ایسی صورت میں جائز ہے، وہ زمین کا مالک ہے، وہ زمین کا مالک ہے، لہذا وہ تو مقرر کر سکتا ہے۔ لیکن ایک صاحب نے بڑا لمبا ایک دفعہ سوال کیا کہ کیا میں اپنی قبر کھدوا کر اور اس پہ کتبہ لگوا کر تیار رکھوں، تو اس سے منع کیا جائے کہ نہیں، جتنا شریعت نے اجازت دی اتنا کام کرے، کتبہ بعد میں لوگ لگا لیں گے جس نے لگانا ہوگا، لیکن ابھی مہربانی کریں کتبہ وغیرہ لگا کر اپنی جگہ مخصوص کرنا یہ مناسب نہیں، یہ شرعی طور پر باتیں نہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فکر مند کیا ہے، اور جن کاموں کے بارے میں ہمیں فکر مند نہیں کیا، ہم اس بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں، کیوں؟ ایسے بیکار، بالکل بیکار، بالکل بیکار۔ اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے لیے قبر کس طرح جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، اس کی فکر کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے کہ ہماری قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بن جائے، اس کی فکر کرنی ہے، یہ سکھایا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں جو حضرت بعض رشتوں سے کپڑے تعین کیے ہیں وہ وہاں پر کسی کو دفن نہیں کر رہے، ایسا کہ بہت سوال ہے، وطر پڑھنے کا کون سا افضل وقت ہے؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ وطر پڑھنے کا افضل وقت کون سا ہے، تو پہلے جائز وقت سمجھ لیں، پہلے جائز وقت سمجھ لیں۔ وطر ہمیشہ عشاء کے وقت میں، عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھنا جائز ہے۔ کب تک؟ صبح صادق تک۔ پھر میں الفاظ دہراؤں گا کیونکہ اس میں چند اہم باتیں ہیں۔ عشاء کے وقت میں وطر پڑھنا، عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد، عشاء کے فرض پڑھنے سے پہلے وطر نہیں ہوتے، جیسے اب رمضان آ رہا ہے، کوئی بندہ آیا، دیر ہو گئی اس کو، تراویح میں آ کے شریک ہو گیا، تراویح میں آ کے شریک ہو گیا، اب امام صاحب نے وطر پڑھانے شروع کیے اور اس نے بھی فرض نہیں پڑھے تھے، اس نے بھی فرض نہیں پڑھے، یہ وطر نہیں پڑھ سکتا امام صاحب کے ساتھ، اکیلے بھی نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ ابھی اس نے کیا نہیں پڑھا؟ عشاء کے فرض نہیں پڑھے۔ یہ پہلی ٹیکنیکل بات ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد وطر کا وقت ہوتا ہے، لہذا عشاء کے فرض پڑھ لیے، اب کب تک ہے؟ صبح صادق تک۔ افضل کیا ہے کہ یہ انسان اگر اس کو، اب افضل کی بات، اگر انسان کو پتا ہو کہ میں رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت جاگ جاؤں گا، تو افضل یہ ہے کہ وہ وطر تہجد کے ساتھ پڑھے، اور اگر اسے پتا ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلتی تہجد کے وقت، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ پہلے سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ بات مکمل ہو گئی۔ تو پہلے جائز کو بھی سمجھنا ہے، جائز وقت کون سا ہے وطروں کا، پھر اس کے بعد افضل کو سمجھنا ہے۔ وطر جو ہے وہ تراویح سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، بعد میں تراویح پڑھ لیں؟ وطر جی، وطر تراویح سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ وطر تراویح کوئی ایسے ہوں کہ پر نماز پڑھی، وطر بھی ساتھ ہی پڑھ لی رمضان میں، ٹھیک، پھر اس کے بعد کہیں تراویح پڑھ لی، پڑھا دی یا پڑھ لی، جائز۔
جائز. ایک صاحب نے پوچھا روزہ کن باتوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی آنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ جی اصل میں یہ قے کے بارے میں پہلے بتا دوں. یہ الٹی اور قے جو ہے نا اس کو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, دو چیزوں کو خلط ملط مکس کر دیتے ہیں. منہ بھر کر قے کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت واضح بات. منہ بھر کے قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیا ٹوٹتا ہے؟ وضو ٹوٹتا ہے. منہ بھر کے قے روزے میں 10 دفعہ بھی آ جائے نا روزہ نہیں ٹوٹتا. اب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے روزے کی نا کتابوں میں, اگر کوئی قصدن قے کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ لوگوں کو نا عام طور پر لوگوں کو قصدن کا مطلب نہیں پتا ہوتا. آپ کو بھی معلوم ہے قصدن کا مطلب جان بوجھ کر, یہ آسان تھا جان بوجھ کے, لیکن نہیں, اس میں ٹیکنیکل بات ہے. اور وہ کیا ہے کہ کوئی عمل ایسا کرے جس کے ذریعے وہ چاہے کہ معدے کی چیز باہر نکل آئے. جیسے ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں. ڈاکٹر حضرات اگر کوئی غلط چیز کھا لے نا, فوڈ پوائزن ہوا ہو اور سمجھ لیے اس نے کوئی غلط چیز کھا لی ہے, تو پھر ڈاکٹر حضرات جو ہے نا خود نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں کہ وہ 2 انگلیاں لے کر نا, 2 انگلیاں ایمرجنسی میں کرتے ہیں, تو اس کے اندر ڈال کر نا حلق میں, زبان میں, حلق کے پاس 2-3 دفعہ یوں کرتے ہیں, انگلیاں ہلاتے ہیں, فوراً معدے میں جو چیز ہوتی ساری باہر آ جاتی ہے. یہ ڈاکٹر حضرات MBBS ڈاکٹروں کو نا ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے کہ معدے میں سے چیز نکالنی ہو تو کیسے نکالتے ہیں, تو فوراً اگل دیتا ہے. اب کوئی بندہ ایسے حلق میں انگلیاں ڈالے اور ڈال کے قے کرے تو تب روزہ ٹوٹے گا. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی نہیں کرتا. اچھا کوئی نہیں کرتا, لیکن اگر کوئی کرے تو تب روزہ ٹوٹے گا. لیکن اگر متلی ہو گئی, طبیعت خراب ہو گئی, چکر آ گئے اور وامٹنگ ہونی شروع ہو گئی, کوئی حرج کی بات نہیں. بلکہ میں تو جب وامٹ ہو جاتی ہے نا کسی کو تو مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں بس روزہ بالکل نہ توڑنا, کیونکہ یہ بندہ روزہ توڑ کے پھر کھائے گا پیے گا. اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, اب وامٹنگ ہو گئی ہے نا, معدہ صاف ہو گیا نا, اب اس کو تھوڑی دیر آرام پہنچاؤ. تو روزے میں اور زیادہ قے آنا روزے میں مفید ہوتا ہے. قے آنا روزے میں مفید ہوتا ہے صحت کے لیے. اور پھر روزہ نہیں تو نہ ٹوٹتا ہے نہ توڑنا چاہیے. ہاں اگر وامٹنگ بہت زیادہ ہو اور جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تب ڈاکٹر ذرا ڈرپ لگاتے ہیں, وہ جائز. اب روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا, اس کے لیے پہلے تعریف ڈیفینیشن ذہن میں رکھیں کہ روزہ کہتے کس کو. روزہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے رکنے کا نام. روزے کا لفظ صوم کا معنی رکنا کہ 3 چیزوں سے رکنا. کھانا پینا ازدواجی تعلق. کھانا پینا ازدواجی تعلق. اگر ان 3 میں سے کسی کی خلاف ورزی ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا. باقی کسی چیز کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کھانا پینا ازدواجی تعلق. اب انجیکشن لگوایا, ڈرپ لگوائی, روزہ نہیں ٹوٹے گا. انجیکشن چاہے وہ انٹرا مسکولر ہو یعنی کھال میں, چاہے وہ انٹراوینس ہو, روزہ نہیں ٹوٹے گا. چاہے رگ میں ٹیکا, ناڑ میں ٹیکا لگوا لیں, چاہے یہاں لگوا لیں, نہیں ٹوٹے گا. اس لیے انسولین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. انسولین تو خیر بہت ہی, وہ تو اندر جاتی نہیں دوائی, وہ تو کھال میں ہی رہتی ہے. انسولین ہمیشہ کھال میں رہتی ہے. پیٹ پہ بھی بعض لوگ انسولین لگاتے ہیں نا, پیٹ پہ لگاتے ہیں, ران پہ لگاتے ہیں, تو وہ سے حضرات کہتے ہیں پیٹ پہ انسولین روزے میں لگا سکتے ہیں کہ نہیں. اس کا جواب ہے لگا سکتے ہیں, اس لیے کوئی پیٹ کے اندر نہیں جاتی, وہ کھال کے اندر ہی ہوتی ہے. بس انسولین کا اصول ہی یہی ہے. اسی طرح بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ شوگر کا مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ افطار سے 20 منٹ پہلے یعنی کھانے سے 20 منٹ پہلے آپ انسولین لگائیں. یہ تو بعض انسولین ہوتی تھی, پرانی اب بھی ہوتی ہیں, لیکن اب نئی انسولین وجود میں آ گئی ہیں کمپنیز کی, پین میں, تو وہ عین وقت پہ کھانے کے وقت میں بس لگا لیں, کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا. اب بہت آسانی ہو گئی. تو روزہ افطار کرنے سے پہلے آپ انسولین لگا سکتے ہیں. اچھا روزے کے دوران شوگر چیک کرنی ہو تو آپ پرک کریں, خون نکالیں, چیک کریں, روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جتنا مرضی نکلے.
خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ پھر میں عرض کروں, خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اور وہ پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, مکس ہو جاتا ہے. خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بس اوقات کسی مریض کو اگر خون دینا پڑ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, خون دے دینا چاہیے. اگر زندگی میں سال میں 1-2 دفعہ خون دے سکتے ہیں کسی کو, اگر آپ صحت مند ہیں. خون دینے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ جو جتنا نکلتا ہے ٹھیک 10-12 دن کے اندر پورا خون دوبارہ بن جاتا ہے. اور وہ جو اس وقت کمزوری وغیرہ محسوس ہوتی ہے نا خون دینے کے بعد, وہ خالص نفسیاتی بات ہوتی ہے, قطعاً کمزوری نہیں ہوتی. نہ اس کا بلڈ پریشر میں فرق پڑتا ہے, نہ اس میں خون میں کی کمی ہوتی ہے, کچھ نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے کہ آپ 1 بوتل خون دے دیں مریض کو, آپ کو قطعاً کمزوری نہیں ہوگی بلکہ راحت ہوگی آپ کو. تو معلوم ہوا کہ روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے؟ کھانا پینا, ازدواجی تعلق. اسی طرح بہت سے نوجوان بھی مجھ سے بہت سوال کرتے ہیں یہ والا, روزے کے اندر اگر غسل واجب ہو جائے, سو گیا, سوتے ہوئے خود بخود احتلام ہو گیا, ناپاکی آ گئی, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا خود بخود. اور اگر بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیا تو ایسی صورت میں پھر وہ کفارہ دینا پڑے گا. وہ 60 روزے لگاتار رکھنا ایک روزے کے بدلے میں, وہ بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام. اسی وجہ سے بعض مریض ہوتے ہیں, آج کل بہت زیادہ ہو گیا انہیلر کا مسئلہ, سانس دما, ایستھما, تو اس میں انہیلر لینا پڑتا ہے. تو انہیلر میں اصل میں دوائی ہوتی ہے, وہ جب دوا کے انسان دوائی لیتا ہے تو وہ حلق کے اندر جاتی ہے, تو سانس گھٹتا ہے, یہ سانس کی نالی میں نا سوجن ہو جاتی ہے. تو یہ جو دوائی انہیلر سے لیتے ہیں اس سے سوجن میں کمی ہو جاتی ہے, تو سانس بحال ہو جاتا ہے. تو بعض روز بہت حضرات پوچھتے ہیں کہ جی ہم رمضان میں کیسے روزہ رکھیں, ہمیں انہیلر لینا پڑتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے, اپنے معالج سے رجوع کریں. اب گولیاں ایسی آ گئی ہیں جو ڈاکٹر حضرات رمضان میں دے دیتے ہیں, ایک صبح سحری کے وقت کھا لیں, ایک افطاری کے وقت کھا لیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پورا دن انہیلر لینا پڑے. لیکن یہ ہمیشہ ڈاکٹر یہ گولیاں نہیں دیتے, اس لیے کہ وہ دوائی سارے خون میں چلی جاتی ہے نا, سارے خون میں, اور انہیلر سے صرف گلے میں دوائی رہتی ہے, وہ ہوتا سٹیرائز ہے. تو اس لیے بھرپور کوشش کریں کہ روزہ نہ چھوڑیں انہیلر کی وجہ سے. اپنے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیجیے اور وہ آپ کو ادویات سیٹ کر دے گا, رمضان آرام سے گزرے گا انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا اگر کوئی دکاندار اپنا مال جھوٹ بول کر بیچے تو صرف جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا, یا اس کی یہ تجارت حرام قرار دے دی جائے گی. ہاں, بڑا ٹیکنیکل سوال کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تو یہ اس کا گناہ کبیرہ اس کو ہوگا, جھوٹ بولنے کا گناہ کبیرہ ہوگا. اگر اس نے مال دیا وہ بھی ٹھیک, اور جو اس نے پیسے کمائے وہ بھی ٹھیک, اتنی چیزوں کا وہ تھا, تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے مال حلال ہوگا. جیسے یہ کہاں کی بنی ہوئی ہے, یہ جی امپورٹڈ ہے پاکستانی, جھوٹ بول کر مال بیچا, لیکن وہ مال بھی اس نے قبول کر لیا, اس نے پیسے بھی اس کے مطابق دے دیے, جائز. لیکن اگر اس نے اس مال کے اندر خرابی کی, اس نے اس کے عیب کو چھپایا اور صحیح بنا کر مال کو بیچا, صحیح کہہ کر مال کو بیچا, تو ایسی صورت میں اب اس کے اندر خرابی آ جائے گی. اسی طرح اور چیزیں, یعنی اس کے اندر قیمت میں یا اس نے مال کے اندر کوئی دھوکہ کیا, کم دیا, ناپ تول میں کمی کر کے دی, تو ایسی صورت میں اب یہ اس کی کمائی حلال کی نہیں رہے گی. جتنا اس نے حرام کمایا وہ حرام, باقی حلال. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کے خیال میں, بڑا عجیب سا سوال, اس کا دین سے تعلق تو نہیں, الگ سے طور پر پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے خیال میں اب بھی ایسے حکیم پاکستان میں موجود ہیں جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے. ان کے ذہن میں پتہ کیا باتیں ہیں, ان کے ذہن میں وہ باتیں جیسے ایک حکیم اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہوتے تھے, تو وہ نبض دیکھ کے بیماری ساری بتا دیتے تھے. اللہ نے ان کو ایک فن دیا ہوا تھا, اور جو خواتین ہوتی تھیں وہ ان کے ہاتھ نہیں پکڑتے تھے,
وہ کہتے تھے ان کی نبض کے اوپر دھاگا باندھ کے وہ مجھے پکڑا دے، میں بتا دوں گا۔ چنانچہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب اپنی بلی کو لے گئے اور پردے کے پیچھے بیٹھ کے بلی کے ہاتھ میں اس میں دھاگا باندھ دیا، حکیم صاحب کو پکڑا دیا۔ تو حکیم صاحب نے، تاریخی حقیقت ہے کہ حکیم صاحب نے کہا اس کو چھچڑے کھلا دیں، اس کو چھچڑے کھلا دیں۔ تو یہ ان کے ذہن میں نا ایسا حکیم موجود ہے، ان کے سوال کرنے والے کے ذہن میں۔ تو اس کا جواب ہے ایسے حکیموں کو تلاش نہ کریں، مہربانی کریں۔ اچھا، بس یہ دیکھیں کیا یہ مستند حکیم ہے، کیا مستند ڈاکٹر ہے، اور جو اس سے علاج کرواتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ بھئی الٹی سیدھی دوائیاں تو نہیں دیتے اور غلط دوائیاں تو نہیں دیتے، اور ان کے کوئی کہہ دے 2 3 4 5 آپ کے ملنے جلنے والے کہ جی حکیم صاحب الٹی سیدھی دوائیاں بھی نہیں دیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ اچھے طریقے سے علاج بھی کرتے ہیں، مناسب ہے، تو ایسی صورت میں آپ ان سے علاج کروا لیجیے، علاج کروا لیجیے۔ اشتہاری باتوں کے پیچھے کبھی نہ جائیں، کبھی نہ جائیں، کبھی نہ جائیں، بھول کے نہ جائیں۔ کبھی کسی بیچارے کے گردے خراب فیل ہو جاتے ہیں، بعد میں کسی کا کچھ ہو جاتا ہے، بڑے مسائل ہیں پیچیدہ، تو الگ طور پر مشورہ کر لیں۔ یہ صاحب انشاءاللہ بتا دوں گا، ذہن میں موجود ہیں بہت سارے الحمدللہ۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی دکان پہ کام کرتا ہوں، انہوں نے مجھے واضح الفاظ میں سیل میں انصراف کرنے کی اجازت دی ہے، تو میں تو بری تو آیا ان کو مطلع کیے بغیر میں رقوم کو اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں، انہیں ذاتی استعمال میں لینے کی بھی اجازت دی ہے، آیا اس سے مطلع کرنا ضروری ہے؟ جی، میں اس سوال کو آسان کر دوں۔ 2 بھائی ہیں، ایک ہی دکان پہ بیٹھتے ہیں اور انہوں نے مشترکہ کاروبار ہے، بس ٹھیک ہے، خود پیسے لے بھی لیتے ہیں، دے بھی دیتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے آپ لے لیں، فلاں کر لیں۔ یہ آج کل دنیا میں انتہائی غلط طریقہ ہے۔ آج کا موضوع بھی یہی تھا، آج کے جمعے کی تقریر کا موضوع بھی یہی تھا کہ اس سے آپس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نا، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو سو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ 2 بھائی حقیقی ایک دکان میں ہونا تو آمد اور خرچ پورا لکھ کر چلے، اور ہر ایک کے بیچ میں تنخواہ طے یا کل لم سم کوئی طے کر دیا جائے، کبھی 50,000 آپ لیں گے، 50,000 یہ 1 لاکھ روپے آپ لیا کریں گے، 1 لاکھ روپے میں وہ توڑ کے لے لیں، اکٹھا لے لکھیں۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو چند سالوں کے بعد، اور کچھ نہیں تو شادی کے بعد جب بیوی بچے سامنے آتے ہیں نا تو بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بچے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اب یہ میرے بچوں کو کپڑے نہیں ملتے، یہ سارا پیسہ تو بھائی صاحب اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ شروع ہو گیا کام، شروع ہو گیا، اور اس کا کوئی انجام نہیں ہے اس کا۔ اس لیے آمد و رفت، آمد اور خرچ جو چیزیں بکیں وہ اس کا کاروبار میں باقاعدہ لکھت پڑھت کی جائے، اور پھر آپس میں 2 بھائی بھی حقیقی ہونا تو اپنا منافع میں سے حصہ مقرر کر لیں، بس پھر انشاءاللہ اختلاف سامنے نہیں آئے گا۔ ایک صاحب نے کہا ناجائز ہونے پر دلیل ضرورت ہے اور جائز ہونے پر دلیل کی ضرورت نہیں، تو پھر بدعات کرنے پر ڈانٹ یا زجر ہے، تو فرق کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جائز ہے اور دلیل کی ضرورت نہیں، اور بدعت ہے اور دلیل کی ضرورت نہیں؟ انہوں نے نا بات کو سمجھا نہیں۔ سوال میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے نا، جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، تو پھر بدعتوں پہ اتنا کیوں ڈانٹتے ہیں آپ؟ کیونکہ بدعت اصل میں جائز کام ہوتا ہے۔ بدعت اصل میں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی دنیا کے اندر بدعتیں ہیں ان کے خلاف دلیل آپ کو کبھی نہ قرآن میں ملے گی، نہ سنت میں ملے گی، نہ حدیث میں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ یہ بہت اچھی طرح یاد رکھیں، ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کریں، زور نہ لگائیں، مہربانی کریں، نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بدعت اصل میں جائز ہوتی ہے، جائز کام ہوتا ہے، ناجائز کام بدعت ہوتا ہی نہیں، وہ تو پہلے ناجائز ہے۔ ہمیشہ جائز کام بدعت ہوتا ہے، کوئی بدعت اٹھا لیں اصل میں وہ جائز ہوتا ہے۔ میں کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہر بدعت اصل میں جائز کام ہوتا ہے، لیکن اب جب اس کو دین میں حیثیت دے دی جاتی ہے، سنت کی، فرض کی، واجب کی، فوراً بدعت ہو جاتا ہے۔ اب حدیث ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار،
لہذا جو بدعات ہیں وہ جائز ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن وہ ناجائز کب ہوتی؟ جب ان کو دین میں حیثیت دے دی جاتی۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ تو ان کا سوال بالکل درست کہ بدعات اصل میں جائز ہوتی، بالکل درست، ہر بدعت جائز ہوتی۔ کوئی مثال لے لیں، مثال میں دیتا ہوں۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ مجھے بتائیے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا۔ کھانا کھانے سے پہلے درود شریف پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ جائز۔ آپ کھانا کھانے سے بسم اللہ بھی پڑھا کریں، درود شریف بھی پڑھا کریں، جائز۔ آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، ہم جی ہر کھانے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز۔ آپ کی اولاد در اولاد خاندان کے دوسرے لوگ سب نے شروع کر دیا کھانے سے پہلے درود شریف۔ اب یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ تو نہیں ہے نا، کسی فرقے کے نزدیک یہ نہیں ہے، لیکن چلتے چلتے وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے نا ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، درود شریف نہیں پڑھا۔ میں نے کہا تم گستاخ رسول ہو، تم نے کھانا کھانے سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا۔ اب فوراً بدعت ہو گیا، فوراً کیا ہو گیا؟ 20-25 سال تک بدعت نہیں ہوا، نسل در نسل ہوتا رہا، بدعت نہیں ہوئی، لیکن جس وقت اس کو دین میں حیثیت دی فوراً کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گئی۔ تو بدعت جو جائز کام ہوتا ہے وہ جائز کام کیوں ناجائز ہوتا ہے؟ بدعت کی وجہ سے۔ ایک ان کا کہ تکافل کمپنی کی معلومات ہوں تو واضح کر دیں کیا اس میں لین دین جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پاک قطر تکافل ہے، کمپنی کا نام بھی لے لوں تو کوئی حرج نہیں، پاک قطر تکافل یہ جائز ہے 100%۔ اس کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ سب جائز ہیں، اور جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ ساری کی ساری ناجائز ہیں۔ کیوں؟ انشورنس کمپنیوں میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک 25 سالہ پالیسی لیتے ہیں، 25 سال کہ میں ہر سال 1000 روپیہ، 1000 ہوتا نہیں 1 لاکھ ہوتا ہے، 1 لاکھ روپیہ دوں گا 25 سال تک۔ اگر اب وہ پھر اس کے اندر شرائط ہوتی ہے، اگر 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد حادثہ پیش آ گیا تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، یہ کہلاتی ہے انشورنس۔ اگر 2 سال بعد حادثہ پیش آیا تو اتنے دیں گے، 5 سال بعد آئے اتنے، 10 سال بعد اتنا، 20 سال بعد اتنا، اور اگر وہ حادثہ پیش نہ آیا تو 25 سال کے بعد آپ کی پوری رقم اور اس پر جتنا سود لگا ہوگا وہ سارا ہم آپ کو دیں گے۔ یہ طے شدہ ہوتا ہے، سود بھی طے شدہ ہوتا ہے۔ اب انشورنس کے اندر 2 گنا ہیں، جیسے زندگی کی انشورنس کرواتے ہیں نا، 25 سال کی انشورنس زندگی کی، وہ یہی ہوتی ہے کہ میں 1 لاکھ روپے جمع کراتا رہوں گا، سارے بیوی بچوں کا اور سب کا، اور 25 سال کا ہوگا۔ تو اگر میں درمیان میں کوئی بیوی بچہ کوئی بیمار ہو گیا، مر گیا، فلاں ہو گیا تو یوں کریں گے۔ اب اگر بالفرض 25 سال میں یہ بندہ مر گیا، 10 سال بعد اس کو جتنا پیسہ اس نے 10 لاکھ جمع کرایا تھا اس سے بڑھ کر اس کو پیسہ ملا تو کیا ہو گیا؟ سود۔ اس کو بڑھ کر فکس ہوتا ہے، وہ بڑھ کر ملا، سود ہو گیا۔ اور پتہ نہیں میں 10 سال بعد، 5 سال بعد، 15 سال بعد مروں گا کہ نہیں مروں گا، یہ جوا، کوئی پرائز بانڈ والا مسئلہ، پتہ نہیں مروں گا کہ نہیں مروں گا، یہ بندہ مرے گا کہ نہیں مرے گا، جوا، کھلا جوا۔ اس لیے انشورنس کے اندر 2 بڑے گناہ ہیں، ایک جوا اور ایک سود۔ اب تکافل میں کیا ہوتا ہے، میں آسان کر کے عرض کرتا ہوں، پورا تکافل کے سسٹم کو عرض کرتا ہوں کہ تکافل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پالیسی لیتے ہیں، وہی سیم وہی کرتا ہوں، 25 سال کی آپ نے پالیسی لی کہ جی میں 1 لاکھ روپیہ جمع کراؤں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے 1 لاکھ روپے کو تجارت میں لگائیں گے، جائز تجارت میں، اور جتنا منافع ہوگا ہمیں نہیں پتہ کتنا ہوگا، جتنا منافع ہوگا وہ ہر سال آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا۔ اگر 1 سال بعد حادثہ پیش آیا، 5 سال بعد حادثہ پیش آیا تو 5 سال میں جتنی رقم آپ کی جمع ہوئی ہے وہ ہم آپ کو دیں گے، اور اس پر جتنا حلال منافع لگا ہے ہم آپ کو دیں گے، خلاص۔ میں نے بہت آسان کر کے تکافل کو بیان کر دیا،
اور یہ 100% جائز، یہ 100% جائز، جتنا پیسہ آپ نے دیا وہ آپ کو واپس ملا، لہذا سود نہیں، اور جو منافع ملا تجارت میں لگا کر واپس وہ آپ کے لیے حلال۔ اور اگر 25 سال تک وہ بندہ نہ ملا تو وہ 25 لاکھ روپیہ اور اس پر جتنا منافع جمع ہوگا حلال وہ واپس دے دیں گے، جائز۔ تو میں نے تکافل کو بھی واضح کر دیا، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، صرف اس میں احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ کمپنی آگے سود میں پیسہ نہ لگاتی ہو، وہ کمپنی حلال مال کے حلال طریقے سے تجارت کرتی ہو بس۔ تو پاک قطر تکافل جو ہے نا، جس کا میں نام لے رہا ہوں باقاعدہ، اس پر علماء کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے لیجرز کو چیک کرتی ہے، ایک ایک بات پر، باریک باریک بات پر ان کی نظر ہے، اس لیے تکافل جائز۔ جی ہاں، وہ آپ سائن کرتے ہیں اس پر، اچھا کہ اگر یہ لاس ہو گیا، سارا ڈوب گیا، تو ایسی صورت میں آپ ایک پیسے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، جبکہ انشورنس کے اندر یہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے جو فیملی تکافل پالیسی ہے نا، اس میں یہ جو آپشن دیتا ہے پروٹیکشن تحفظ فیملی، اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ 3 اس میں سہولتیں ہوتی ہے، ڈیسیز کی صورت میں، ڈسیبلٹیز کی صورت میں، یا لاس آف لائف یا ڈیتھ کی صورت میں۔ تو اس کے اندر جو ہے نا کچھ رقم بھی دیتے ہیں اور پھر ساتھ جو ہے وہ پے بھی لگاتے ہیں، اور جتنی قسطیں مطلب اس نے انسٹالمنٹ کی صورت میں دینی تھی وہ بھی معاف ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ جی، پاک قطر تکافل میں ایسا نہیں ہوتا، اور جو آپ بتا رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے کہ آپ نے، وہی جو میں نے بتایا نا کہ آپ نے 25 سال کی پریمیم یعنی لیا، 25 سال کی پالیسی لی اور 10 سال بعد حادثہ پیش آ گیا، تو اب وہ جناب آپ کو پیسہ بھی دیں گے، بہانہ بھی لگا دیتے ہیں، کبھی اسی کو تقسیم کر کے، کبھی یکمشت دے دیتے ہیں بیوہ کو، اور پھر وہ اگلی جو قسطیں ہوتی ہیں وہ بھی معاف کر دیتے ہیں، تو وہ سارا سود ہو جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں نا آپ کو، یہ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے جو پارٹیسپینٹ ہوتا ہے نا۔ بس اب گزارش کر دوں، حلال پر ایگریمنٹ کریں گے تو حلال ہے، حرام پر ایگریمنٹ کریں گے، حرام شرائط پر تو حرام ہے۔ حرام شرائط پر دونوں ایگریمنٹ کر لیں، دونوں متفق ہو جائیں، وہ حلال نہیں ہوتا۔ حرام پر ایگریمنٹ کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتا۔ میں نے بہت واضح الفاظ بتائے، اگر اس کی بنیاد سارا معاملہ حرام ہے نا، تو میں بھی متفق ہوں، جی کمپنی بھی متفق ہے، تو مولانا صاحب آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ جی نہیں، جو حرام پر ایگریمنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا، یہ اس کے بارے میں یہ اس کو کہتے ہیں بحث و مباحثہ، تو ہماری نشست میں نا بحث و مباحثہ نہیں ہوتا، اس کے لیے الگ وقت لے کر لیجیے، ٹھیک؟ ہمیں عادت پڑ گئی ٹی وی ٹاک شو کی، ہر بندہ دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، بحث و مباحثہ، اس کے ذہن میں ایک باتیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہاں ہے کہ آپ سوال کیجیے، آپ کو جواب دے دوں، آپ اسے قبول کر لیجئے، کوئی اشکال ہو تو اس سوال و جواب کے بعد اشکال کر لیجیے، لیکن بحث و مباحثہ کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ اچھا، آج میں بڑا مزہ آتا ہے اس میں، بحث و مباحثے میں دونوں کو مزہ آتا ہے۔ جی ناراض نہیں ہونا۔ اچھا ہاں، سارے کے سامنے مباحثہ بالکل ٹی وی ٹاک شو میں یہی ہوتا ہے، فکر نہ کریں، بالکل یہی ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ لیں، مان لیں، ٹھیک ہے، مان لیں، تاکہ بات ماننا بھی نہ ایک خوبی ہوتی ہے، گزارش ماننا بھی ایک خوبی ہوتی ہے، اس لیے مان لیجئے کہ اس نشست کو ٹاک شو نہیں بنائیں گے ہم کبھی بھی، بس آپ سوال کیجئے، میں جواب دے دوں گا، اور یہ بھی نہیں کہ آپ مانیں، منوانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں تھا، میرے ذمہ کہاں سے آ گیا؟ جی جی بالکل، بھائی صاحب نے پوچھا ہے را میٹیریل پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، فیکٹری کے اندر فیکٹری کی مشینری کی مالیت چاہے کروڑوں روپے کی ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ فیکٹری کی جو دیواریں، در و دیوار ہے، اس کی عمارت ہے، اس کی زمینیں، اربوں روپے کی زمین ہے فیکٹری کی، اس پر زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے۔ فیکٹری کے لوڈر ٹرک یہ بھی شامل نہیں ہے تجارت اس میں نا، زکوٰۃ کے اندر۔ را میٹیریل، تیار شدہ میٹیریل، نقد روپیہ، اس پر زکوٰۃ ہے۔
جی ایک صاحب بڑا اچھا سوال کیا جی. کہتے ہیں کہ رمضان کے شروع میں کسی حقدار غریب معذور ضرورت مند کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیا جا سکتا ہے شروع رمضان میں. صدقہ فطر کا دینے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ اصل وقت مناسب وہ ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے. اصل جو وقت ہے وہ ہے عید کے دن عید کی نماز کے لیے جان پڑھنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر دینا افضل. عید کی نماز پڑھنے کے بعد صدقہ فطر دینا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہوگا، کیونکہ واجب ہے نا، واجب ہے دینا تو ہے. عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. رمضان میں اگر کوئی آپ کو مستحق نظر آ جائے تو آپ صدقہ فطر کی نیت سے آپ اس کو دے سکتے ہیں، جائز. ایک انہوں نے بڑا عجیب سوال کیا، کہتے ہیں کہ کیا روزہ نہ رکھنے والے کو اور روزہ صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور روزہ نہ رکھنے والے مریض یا معذور کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اس میں تھوڑا سا فرق کروں گا. ایک شخص وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے، آپ اس کو دیں گے انشاءاللہ بہت ثواب ہوگا. ایک روزہ نہیں رکھ رہا لیکن مستحق ہے، آپ اس کو زکوٰۃ صدقہ فطر دے رہے ہیں، انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. بے روزگار ہے، یعنی بے روزہ ہے، نہیں روزہ رکھتا ہی نہیں ہے لیکن ہے مسلمان، آپ اس کو زکوٰۃ صدقہ فطر دیں گے، ادا ہو جائے گا. لیکن بہت بہترین بات ہے کہ آپ روزے دار کو صدقہ فطر دے دیں. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. اور یہاں مجھے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں. بچپن کے اندر قرآن مجید حفظ کر کے فارغ ہوا، کتابیں وغیرہ پڑھتا تھا، تو کبھی ہوتا تھا کہ گھر تھا اور باقی دور آبادی تھی، اور پھر اس کے بعد دور دور دکانیں ہوتی تھیں. تو والد صاحب مجھے کبھی کبھی سبزی لینے کے لیے بھیجتے تھے کہ بیٹا سبزی لے آؤ. تو میں سبزی لے آتا تو واپس آ کر پوچھتے کہ کہاں سے لائے. میں نے کہا جی فلاں سے لایا. کہنے کہ وہ اس سے کیوں نہیں لے کر آتے سبزی. میں نے کہا جی وہ دور ہے. تو آگے سے پتہ کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے اصل میں وہ نماز پڑھتا ہے، وہ سبزی والا وہ نماز پڑھتا ہے، نمازی ہے. پھر میری کبھی سائیکل پنکچر ہو جاتی تھی. بلال پارک، مسجد بلال پارک میں حفظ کرتا تھا، تو کبھی کبھی سائیکل پنکچر ہو جاتی تھی میری. تو وہاں 2 دکانیں تھیں، قریب 2 دکانیں تھیں. تو سائیکل پنکچر ہو گئی، میں نے پنکچر لگوا لیا. تو والد صاحب نے پوچھا کہ بھائی دیر کیوں ہو گئی. میں نے کہا جی وہ سائیکل پنکچر ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی. کہنے کہاں سے پنکچر لگوایا؟ میں نے کہا اس سے لگوایا. کہنے کہ وہ اس والے سے دوسرے والے سے کیوں نہیں لگوایا؟ میں نے کہا بس وہ دونوں ساتھ ساتھ تھے، قریب میں نے لگوا لیا. کہنے کہ نہیں، وہ جو ہے نا دوسرا والا پنکچر والا وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اس سے لگوایا کر. اب بات سمجھ نہیں ہے. والد صاحب یہ جو گھروں میں کلی ہوتی ہے نا، رنگ روغن تو اب شروع ہوا، آج سے 50 سال پہلے تو یہ رنگ روغن وجود میں نہیں تھا. تو کلی وغیرہ کرنے والے کھڑے ہوتے تھے مزدور، کبھی کوئی چھوٹی موٹی درستگی گھر کے اندر کروانی ہوتی تھی تو وہاں مزدور کھڑے ہوتے تھے نا ایک جگہ پہ. تو وہاں سے وہ کلی والے کو، رنگ روغن والے کو اور مزدور کو لے کر آتے تھے. تو وہاں جا کر بہت کم والد صاحب نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کام آتا ہے کہ نہیں، اور دیکھتے تھے کہ یہ پہلے پتہ کہ وہاں جا کے پوچھتے تھے مزدور سے نماز پڑھتے ہو کہ نہیں نماز پڑھتے ہو کہ نہیں. کلی والے سے پوچھتے تھے، مستری سے پوچھتے تھے نماز پڑھتے ہو کہ نہیں. تو وہ آگے سے کہتا جی پڑھتا ہوں. والد صاحب کہتے آ جاؤ. کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ بوڑھے اور کمزور ہوتے تھے نا، حالانکہ ہم لوگ جاتے ہیں نا کام کے لیے تو ہم دیکھتے کوئی جاندار بندہ لے کے آئیں جو کام کرے، مزدور وغیرہ. تو والد صاحب دیکھتے تھے کہ جو بوڑھا اور خاص طور پر ناراض نہ ہو کوئی صاحب، خاص طور پر اگر اس کی داڑھی ہوتی تھی نا تو والد صاحب اس کو سلیکٹ کر لیتے تھے. اسے پوچھتے نماز پڑھتے ہو، اور ہوتا وہ بوڑھا تھا. دراصل اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا نا، کون پوچھے اس بوڑھے کو، یہ کیا کرے گا بیچارہ کام. لیکن والد صاحب اس کو لے کر آتے تھے. تو ہماری دادی محترمہ فرمایا کرتی تھیں کہ ہمارے گھر میں ہر بندہ، بڑی بات کہہ رہا ہوں والد صاحب کی وجہ سے، کہ وہ کہنے لگے ہمارے گھر میں ہر بندہ نمازی آتا ہے سوائے بھنگن کے. بھنگن وہ جو جمع دارنی وہ عیسائی کرسچین ہوتی تھی نا، کہنے کہ باقی ہر بندہ نمازی آتا ہے. اب سوچ دیکھی، سوچ کہ ہمارے بزرگوں کی سوچ کیا ہوتی تھی کہ ہم کام بھی کروائیں گے کسی سے تو اس کو جو کہ کیا کرتا ہے
یہ تعصب نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، اس کو تعصب نہ سمجھیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ روزہ نہ رکھنے والے مریض یا معذور کو صدقہ فطر و فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ جی یہ تو افضل ہے۔ کوئی بندہ معذور ہے، کوئی بیمار ہے، اس کو دوائیوں کے لیے پیسے چاہیے، مستحق ہے، تو روزے نہیں رکھتا روزہ یا معذور ہے تو اس کو فدیہ دیا جا سکتا ہے، بلکہ افضل ہے۔ اور اس سے بھی افضل اپنے رشتہ داروں کو صدقہ فطر دینا افضل ہے۔ زکوٰۃ و صدقہ فطر میں خوب اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ ویسے اسلام نے اقربا پروری سے منع کیا ہے، ویسے اسلام نے اقربا پروری سے منع کیا۔ اقربا پروری کہتے ہیں کسی عام بندے کا حق ہو، آپ اس کو چھوڑ کر رشتہ دار کو نوازیں گے تو یہ اقربا پروری ہے اور یہ گناہ کی بات ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ دینے کا معاملہ آتا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دو گے تو تمہیں 2 ثواب ملیں گے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، ایک صلہ رحمی کا۔ اس لیے رشتہ داروں کو خاص طور پر دیجیے۔ ایک بڑا اہم سوال کیا انہوں نے، کہہ رہے ہیں کہ عام مچھروں کو، ڈینگی مچھروں کو بجلی کے کسی آلے کے ذریعے بجلی کا کرنٹ لگا کر مارنا کیا جائز ہے کہ نہیں؟ وہ آپ نے دیکھا ہوگا دفاتر کے اندر نا وہ نیلی نیلی شعاعیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جالی لگی ہوتی ہے، جالی میں وہ کرنٹ آ رہا ہوتا ہے، تو وہی ہوتا ہے کہ مکھی یا مچھر ذرا سا بھی گزرے نا تو وہ فوراً کڑک چڑک کی آواز آتی ہے تو وہ جل جاتا ہے۔ اس کو علماء یہی کہتے ہیں کہ دراصل وجہ اس کی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک چیونٹیوں کے بھٹ کے پاس سے گزرے، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ بھٹ کہتے ہیں چیونٹیوں کا گھر، چیونٹیوں کا اڈا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیونٹیوں کے بھٹ کے پاس سے گزرے تو وہاں کسی نے نا اس چیونٹیوں کے بھٹ کو جلایا ہوا تھا، چیونٹیوں کے بھٹ کو جلایا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ رب النار کے علاوہ نار سے کسی کو ہلاک کرنا جائز نہیں ہے۔ رب النار آگ کا رب یعنی اللہ، رب النار کے علاوہ نار سے کسی جاندار کو ہلاک کرنے سے بچو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چونکہ آگ کے مشابہ ہے اس لیے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ آگ نہیں جلتی بلکہ کرنٹ ہوتا ہے، اس کرنٹ سے اس کو آگ جل کر نہیں وہ مرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جل کے مرتا ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں نا اس کو تو وہ جل کر ہی مرتا ہے، کیونکہ وہ جب کرچ کی آواز آتی ہے نا اس وقت باقاعدہ سپارک ہوتا ہے، باقاعدہ سپارک ہوتا ہے۔ تو ایک وہ ہوتا ہے، ایک وہ ریکٹ نما بنا ہوتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر ڈینگی مچھر ہے، اس کو اور کوئی مارنے کا طریقہ نہیں ہے اور وہ نقصان پہنچا رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسے اس طرح مارنا جائز ہوگا، جان بچانے کے لیے اس کو اس طرح مارنا جائز ہوگا، کیونکہ چونٹیاں بے ضرر ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو ڈینگی مچھر ہے اس سے بندہ ہی مر جاتا ہے۔ اس لیے آج کل خاص طور پر جو گرمیاں آنے والی ہیں اس میں اگر ان آلات کا استعمال کر لیا جائے، کوشش کی جائے اور طریقے استعمال کر لیں، بہت سارے طریقے ہیں، اور کوائل کا طریقہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں آئی ہوئی ہیں جن سے مچھر بھاگ جاتے ہیں، اسپرے کیا جا سکتا ہے، اس سے مچھر مر جاتے ہیں، وہ طریقے اختیار کر لیے جائیں۔ جی ایک صاحب نے کہا اگر کسی شخص کو سفر کرنے کی وجہ سے الٹی آتی ہے، اس نے سفر کیا اور وہ روزے سے تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ الٹی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک؟ اس لیے سفر کرنے سے پہلے اگر کسی کو سفر کے اندر الٹی آتی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو، تو اس کی ٹیکنیک بھی بتا دیتا ہوں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے، میں خود گولی نہیں بتاؤں گا، مجھے گولی کا نام معلوم ہے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے۔ صبح آپ وہ ایک چھوٹی سی گولی ہے وہ کھا لیجئے اور سفر کیجئے، پورے سفر کے اندر نہ چکر آئے گا نہ الٹی آئے گی، بہت آسان طریقہ، چھوٹی سی گولی ہے، بے ضرر کی گولی ہے، وہ ایک صبح کھا لیں سحری کے وقت اور پھر سفر کر لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ الٹی آئے۔ ایک تو یہ ہو گیا جی۔ ایک نے کہا سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ جی سنت اور حدیث میں لفظی ترجمے میں فرق ہے، اصطلاحی تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں واضح کر دوں،
سنت اور حدیث کے لفظی لغوی معنی میں فرق ہے اور اصطلاحی معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لغوی معنی کے اندر حدیث کہتے ہیں بات کو، حدیث بات کو، اور سنت کہتے ہیں طریقے کو، عمل کو۔ لغوی معنی میں فرق ہے، لیکن اصطلاحی معنی کے اعتبار سے حدیث کی تعریف ہے وہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ، یہی تعریف سنت کی۔ اس لیے لغوی معنی کے اعتبار سے فرق ہے، اور بعض لوگ بھٹکاتے بھی ہیں نا، تو وہ لغوی معنی کے اعتبار سے بھٹکاتے ہیں، پوچھتے ہیں مولانا یہ جو آپ نے بیان کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قول ہے یا عمل ہے؟ اگر قول ہے تو ہم مانتے ہیں، اگر عمل ہے تو ہم نہیں مانتے۔ یہ بات لوگ بڑا گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا کیا ہے، اگر کیا ہے تو یہ سنت ہے، اور اگر کہا ہے تو وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ بعض لوگ اس میں الجھاتے ہیں، بعض لوگ اس میں الجھاتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض ہے، پیروی فرض نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کہہ دیں وہ ہم کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کھاتے تھے، جیسا پہنتے تھے، وہ ہمارے ذمہ لازم نہیں ہے، وہ ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس میں بھی الجھاتے ہیں۔ اس کے لیے یاد رکھ لیجیے گا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہمیں پورا دین دیا ہے، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ اطاعت بات مان کر چلنا، اتباع پیروی کرنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پیروی کرو۔ تو اتباع کا بھی حکم ہے، اور اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول میں اطاعت کا بھی حکم ہے۔ لہذا اطاعت اور اتباع دونوں سنت، دونوں دین ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو پلاٹ کی فائل بیچنے کا رواج آیا وہ جائز ہے کہ نہیں؟ بس اوقات اس فائل کے پشت پر کوئی پلاٹ نہیں ہوتا۔ نہیں، اصل میں فائلیں جو آج کل بیچتے ہیں مختلف سوسائٹیز کی، مختلف ٹاؤنز کی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹی وی میں اس کا اشتہار آ رہا ہوتا ہے، اخبارات میں اس کا اشتہار آ رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی مالک نے جگہ بھی نہیں خریدی۔ پکی بات ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ابھی مالک نے جگہ بھی نہیں خریدی، بالکل نہیں، پتہ نہیں، اور فائلیں دھڑا دھڑ بک رہی ہوتی ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سارا جمع پیسہ کر کے باہر کے ملک بھاگ جاتے ہیں، بعد میں لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے فائلیں صرف خریدنا یہ جائز نہیں ہے، فائلوں کو صرف بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہاں زمین خرید لی ہو اور اس پر مارکنگ ہو گئی ہو، نقشے میں مارکنگ ہو گئی ہو کہ جی یہ پلاٹ نمبر آپ کا ہے، 213 فلاں کا ہے، 314 فلاں کا ہے، اور اب اس پلاٹ کو کوئی نہیں چھیڑے گا، تو ایسی صورت میں اب آپ اس کی فائل کو بیچنے خریدنے جائز ہے، اگرچہ بھی قبضہ نہیں ہوا آپ کا، لیکن آپ اس فائل کو پھر بھی کچھ تو حیثیت ہے نا اس کی۔ لیکن اگر اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی پیچھے مال بالکل نہ ہو، تو ایسی صورت میں بہت بچنا چاہیے، میرا دھوکہ، فراڈ اور کچھ بھی نہیں۔ جی کرپٹو کرنسی جو ہے نا، آپ نے لفظ بولا ہے نا، تو اس لفظ کا ترجمہ کریں گے نا تو سمجھ میں آ جائے گی۔ میں آج کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو کرپشن ہے نا، خیانت کو کیا کہتے ہیں؟ کرپشن، اور اسی سے وہ لفظ ملتا جلتا آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ پاکستان کے اندر باقاعدہ قانون سازی کی کوشش کی گئی، بڑے بڑے پیچھے لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے، ابھی چند مہینے پہلے باقاعدہ انہوں نے عدالتوں کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر باقاعدہ کیس لے گئے کہ کرپٹو کرنسی کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ بھلا کرے کہ وہ عدالت کے جو جج صاحبان تھے، اللہ ان کا بھلا کرے، ان میں سے اپنوں کا بہت سارا نقصان ہو چکا تھا، اربوں روپے ڈوب چکا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو قانون بنانے کا، جو بندہ خود ڈسا ہوا ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کیا چیز ہے۔ تو کرپٹو کرنسی اگرچہ بہت سے ملکوں کے اندر، میں اگر نام لوں سویڈن، ناروے وغیرہ، یہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، یہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور میں بتاؤں سرکاری طور پر نہ، سرکاری طور پر نہیں، یہ ملک کر رہے ہیں اور ان کو کبھی نقصان نہیں ہوتا،
ان کو کبھی نقصان نہیں ہوتا. نقصان ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہ اس میں ہوائی کاروبار کرتے ہیں، تو اس کو ہوائی پیسہ کہتے ہیں. ہوائی پیسہ بالکل بچنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.